بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کس کے ترا خواست جان را چه کند، کس کے ترا خواست جان را چه کند، فرزند و عیال و خادمان را چه کند، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کند، یار کرے جد اپنا تینوں، یار کرے جد اپنا تینوں،
تے چھٹ سن سب اشنائیاں ماں پیو سجن یاد نہ رہ سن تے ہرس نہ بہنا بھائیاں وارث شاہ جیڑا وطن تے ذات دے ول دھیان رکھے وارث شاہ جیڑا وطن تے ذات دے ول دھیان رکھے او دنیا دار ہے درویش نہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کل کائنات کی کل بھلائی آپ کے نام لگائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل کائنات کی کل بھلائی، میرے لفظ یاد رکھنا، کل کائنات کی، تھوڑی نہیں چوتھائی نہیں، کل بھلائی دی نہیں بلکہ تیرے دینے میں واپسی ہوتی ہے۔ دیا واپس لے لیا، جو نام لگا دیا تو ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، میرا نہیں سب کچھ تیرا میرے گھر میں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو سب کچھ تیرے نام لگایا۔ اب اصول فقہ حنفی میں ایک قاعدہ ہے کہ یہ رومال بابا جی نے مجھے دیا تحفے کے طور پر، ہدیہ تے جیڑے ویلے جمعہ ہو جائے تے بابے ہوری آکھن جی واپس کرو، ٹھیک ہے۔ انہیں قانوناً حق حاصل ہے، حالانکہ ہدیہ دیا، اور ہدیے کا مطلب ہوتا ہے لو جی تھوڑے واسطے تحفہ، تے نیت فطور آ گیا نماز پڑھن تو بعد تے انہاں آکھیا جی رومال، اے واپسی دا مطالبہ کر سکتے نے، لیکن اگر انہوں نے مجھے یہ رومال دیا، یہ ہے 100 روپے کا، میں نے 1.5 آنے کا یہ چھوٹا سا ایک تحفہ واپس انہیں دے دیا کہ تسا میں نو اے دیتا میں تو انو، اب جب لین دین ہو گیا اب یہ ہدیہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتے۔ ہون سمجھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل کائنات کی کل بھلائی محبوب تجھے عطا فرمائی، تیرے نام لگائی، تے تسی یہ کرو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی پڑھ دیں پھر قربانی بھی کر دیں، اساں تانوں او دتا تساں سانوں اے دتا، تے ہون جیڑا اساں تانوں دتا او واپسی دا مطالبہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہمارے ہاں بیماریاں تو بے شمار ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم دیا
بھئی پھر دیا تو فار ایور دیا، ہمیشہ کے لیے دیا، یہ تو نہیں ہے دیا پھر لے لیا۔ جو شان دی وہ دی پھر دی، یہ نہیں کہ واپس لے لی۔ تو یہاں اللہ نے کیونکہ کل بھلائی، اس کو کہتے الکوثر خیر کثیر، اب اس پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، ویسے میں سمجھانے کے لیے، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اس سے حوض کوثر خالی مراد نہیں۔ پوچھا گیا کہ الکوثر حوض کوثر ہے؟ فرمایا نہیں، الکوثر من الکوثر، یہ اتنا بڑا الکوثر ہے، حوض کوثر بھی اسی کی نکر میں پڑا ہوا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اتنا کچھ جو تیرے نام لگا دیا۔ تے کتے مولوی پاکستانی ہیں بڑے تیز، اے نہ آکھن جو دے تے دیتا سی پر واپس لیتا سی، اسی آدھیاں تسی ساڑے واسطے کچھ کرو تاکہ اے ہدیہ ناقابل واپسی ہو جائے۔ کیا میں کیا کروں؟ فرمایا فصلے، آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ اب یہ آپ نے مجھے دیا، وہ میں نے تجھے دیا، جو تجھے دیا وہ یہ اصولی طور پر طے ہو گیا کہ محبوب کو جو دیا پھر واپس نہیں لیا۔ جو شان دی، جو خیر دی، جو عزت دی، جو وقار دیا، جو عظمت دی، وہ پھر محبوب کے پاس کمی نہیں ہوئی، بلکہ وعدہ کیا، کہا قسم سے ہر ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا، جو دیا ہے۔ یہ جاہل تو واپسی کی باتیں کرتے ہیں، میں اس میں اور بڑھاؤں گا، اور قیامت والے دن تک نہیں، جنت میں بھی ہوں گے تو وہاں بھی تیرا مرتبہ رکنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر بندہ خدا کے مرتبے کو کہیں نہ کہیں بریک ہے، لگتی ہے۔ حضور سے رب کا وعدہ ہے کہ تیری عظمتوں کو بریک نہیں لگنے والی۔ ایک فقیر سے حضرت بایزید بستامی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کے جلوے ان پہ پڑھتے تھے نا تو پھر وہ ان میں کھو جاتے تھے، تو کھو جاتے تھے تو اسی کے ہو جاتے تھے۔ تو جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ تو وہ اسی استغراق میں جب آتے تو پھر نعرے لگاتے، سبحانی ما اعظم شانی، میں بڑی پاکاں تے میرے ورگا ہے کوئی نہیں، تے میریاں شاناں بڑیاں اونچیاں نے۔ کسے پوچھا کہ او بایزید بستامی کہاں اور پاک محمد کا نام نامی کہاں؟ سوال کرنے والے کا سوال سمجھیں۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی کہ جیڑا ایک گلاس پی کے بیٹھا ہے وہ آدھا ہے سبحانی ما اعظم شانی، اے نعرہ تے نبی پاک نو لاونا چاہیے دا۔ بھئی جیڑا سمندر پی کے بیٹھا ہے وہ آکھے نا میں تے جیڑا جے پیالی پی کے وہ آدھے سبحانی، میں سبحان، میں پاک، میں اچا، میں سچا۔ کسی نے کہا بات بتائیں کہ نبی پاک جن کے شان کی حد کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہیں
اب انہوں نے کیا کہا؟ سبحانی ما آزما. اور سرکار کیا کہتے تھے؟ سرکار رات کو اٹھتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا. میرے اللہ جیڑا تیری عبادت دا حق سی او میں محمد ادا ہی نہیں کر سکیا. اے ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اللہ وہ جاہلان دے مجمع ویکھن نا، ایک جاہل چڑھیا ہویا ممبر دے ہوتے تے وہ آکھ رہا کہ اللہ کو بھی علی نے پیدا کیتا تے سامنے جڑے بیٹھن یہ تے تسی ویکھیا ہونا ہے نا، اللہ کو بھی، اللہ کا رازق بھی تے اگے آلے جیڑی کم، یعنی وہ جھوٹ بول نہیں رہا، تمہار مار نہیں رہا، وہ پورے کیٹوں ریڑ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پورا کوہ ہمالا تو وڈا جھوٹ تھے بکواس. بھئی کوئی بندہ اے آکے کہ اللہ کا رازق بھی، تو ہون او اے گل کر رہا ہے، اتھے جڑا بیٹھا ہے تھلے آلے او جھوٹ بول دن تے او باں باں کر دن. اسی سچ بھی آکھی ہے تو زیادہ سبحان اللہ. تھوڑا بھی قصور نہیں، اصل ہے جو جھوٹ نو بڑا کچھ ٹیکاں دینیاں پہندیاں، ہاں ہاں واہ واہ دیاں، سچ دے واسطے چپ بھی سبحان اللہ. کیونکہ سچے ہاں تے تسی آدھے ہو سانو اعتبار ہے، تے میں نو بھی پتہ ہے اے اعتبار ہے تے گل سچی ہے. انہوں جھوٹیاں ٹیکاں دی لوڑ، کیونکہ وہ سارا کام ہی جھوٹ دے اتے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس واسطے انہوں بڑیاں ٹیکاں دی ضرورت ہے. لیکن ویسے میں آخداں اس واسطے کہ جو سو رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں وہ بھی پھر سر چک لیندے. ورنہ اللہ جانتا ہے مجھے، اللہ میرا معاف فرمائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اور کوئی کھڑا ہو جائے، مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی رہتی ہے. لیکن میں صرف اس لیے تاکہ ہم جو بات کریں وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، اتر جائے. تو اب سوال سمجھیں، حضرت بایزید بستامی کہاں اور میرا نبی؟ تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے سبحانی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت بایزید کو چاہیے تھا وہ کہتے یا اللہ میں تیری عبادت کا حق جو تیری پہچان تھی میں پہچان نہیں سکا. کم الٹ ہو گیا، جڑا نبیان دا نبی، رسولان دا رسول، سب اصولان دا اصول، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. کتھے احمد شاہ رسولان دا، مقبول سبھے مقبولان دا. ان کو جچتا تھا وہ کہتے سبحانی. پوچھنے والے نے کہا یہ الٹ کیوں ہو گیا؟ جسے کہنا تھا وہ چپ اور جسے نہیں کہنا تھا وہ جواب سنے. جواب دیا صاحب معرفت فقیر صوفیوں نے. انہوں نے کہا اصل میں حضرت بایزید بستامی پہ جب رب تعالیٰ کی سبحانیت سبوحیت کی جھلک پڑی وہ اسی میں اڑ گئے، اتھے ہی کھڑ گئے، وہیں سٹاپ ہو گیا، بریک لگ گئی. اب کیونکہ ایک ہی صفت کا جلوہ پڑا، اسی جلوے کے اندر مست ہوئے، اگلی سیڑھی پہ چڑھ ہی نہیں سکے، وہیں پہ وجد کرتے رہے سبحانی سبحانی. اڑ گئے نا. لیکن نبی پاک
ایک جلوہ، ایک لمحہ گزرا، دوسرا جلوہ، تیسرا جلوہ، ہن جلوہ رکے تے کام مکے۔ اب حالت یہ رہی، حضور کو ایک شان ملتی اور اس شان میں رکتے نہیں، ایک جلوہ پڑتا اور اگلا جلوہ پھر تیار، اور رب کی شانوں صفات کی حد کوئی نہیں، کائنات ختم ہو جائے گی، اس کی شانیں ختم ہونے والی۔ لہذا حضور پل پل ترقی میں، پل پل آگے، اور پھر کمال یہ ہے جب اگلی منزل پہ پہنچتے سرکار پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کہتے او تے بہت ہی تھلے رہ گئی، اس واسطے نہ بریک لگی تے نہ کتھے اڑے تے نہ کتھے کھڑے، پل پل اتے ہی چڑھے۔ اس لیے بریک لگے گی تو نعرہ بھی لگے گا، نہ بریک لگنی ہے ہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری۔ سودا سمجھ میں آ گیا؟ حضور کے ذمے لگی دو چیزیں، صلاۃ اور قربانی، کہ آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور میں آپ کو الکوثر دوں، سودا ہمارا پکا۔ اس لیے رب دینے میں اس نے کبھی بریک نہیں لگائی، نبی نے بھی پھر واپسی میں بریک نہیں لگائی۔ پیار تے تائیں رہ سکتا ہے نا، او بھی آکھے جی تے جی وچ بندہ آکھے جی۔ کل میں ایک دوست سے ٹیلی فون پہ کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا، میں نے اس نے 3-4 باتیں کہہ لیں، میں غور سے سنتا رہا، انہیں آکھا کچھ ہاں ہوں بھی کرو، میں آکھا میں تیری انگلہ غور نال سن رہے ہیں، انہیں آکھا پتہ تے غور نال تائیں لگ دے نا جب بندہ آگو آکھے جی نہیں سمجھ آئی؟ جو تسی چپ کرتے آدھے ہو 2 رکعت نماز چپ، بلکہ طے کر کے آندے ہو کہ آج قادری صاحب نے پورا 1.5 گھنٹہ لانا ہے تے 80 سیر نہیں چاہنا ہے، کیوں جی؟ تے جے ویسے نعرے تھوڑے لائے کرو، جے لائے کرو تے ذرا سر نال، ٹھیک ہے نا؟ اے نہ ہوئے کہ ادھے بولن تے ادھے اتھے پہ جھولن، انج نہیں میرے ڈولن۔ تو سودا ہو گیا پکا۔ اب حضور نے اپنے ذمے کیا لیا؟ صلاۃ اور قربانی۔ کیا؟ اسی لیے کل صبح ہم 2 کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز اور یہ مطلب ہے آپ بھی حصے دار ہیں، اے ساڑھے نبی نے سنو حصے دار بنایا کہ میں اس دنیا فانی تو ٹر بھی جاواں تے رب اے نہ آکھے یار ٹر گیا تے پیچھے اے ہور ہوندے نے، او رانجے ہور ہوندے نے، جدوں ٹر جاندے نے منجیاں کتھے تے مرلی کتھے تے ہیر کتھے، صدقے جاواں مدینے آلیا تو جتھے کتھے۔ شان ہے نا جی۔ حضرت علامہ اقبال آدن وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، وادی نجد میں وہ شور سلاسل
نہ رہا، کیس دیوانے نظارہ محمل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ مطلب کیا ہے؟ مجنوں تھا، بیڑییں زنجیریں گردن میں پاؤں میں تھیں، پھرتا تھا جنگل میں، چھن چھن ہوتی تھی رونقیں تھیں۔ مجنوں ٹر گیا، چھن چھن مک گئی۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل، زنجیروں کا شور ختم ہو گیا۔ کیوں؟ قیس دیوانے نظارہ محمل نہ رہا، نہ محمل رہا، نہ لیلا رہی، نہ نظریں رہیں، نہ نظارہ رہا، نہ وہ پیارا رہا۔ اسی لیے جب بھی کوئی آتا ہے، جب تک ہوتا ہے واہ واہ کے نعرے لگتے ہیں، ادھر رات ہوئی ختم، بالکل بات ہوئی۔ لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے، ایو جے لائے نی ڈیرے، ہر تھاں تیرے ہی ڈیرے۔ ہم کل کیا کریں گے؟ پہلے یا پہلے؟ اچھا جے پہلے کھا لئی نا بوٹی تے شریعت مار دیے سوٹی۔ بوٹی پہلے نہیں، پہلے کم از کم پورے شہر وچ کسے ایک جگہ تے نماز پڑھی جائے، پھر تو اٹھ نو جو مرضی آوی ذبح کر۔ لیکن اے نہیں کہ کوئی بھی ذبح نہ کرے، اپنا نماز نہ پڑھے تے آپ پہلے ہی، یہ قربانی بالکل نہیں ہوتی۔ پورے شہر میں ایک جگہ پہ ہو جائے پھر آپ قربانی۔ تو پہلے کیا ہے؟ نماز، پھر کیا ہے؟ قربانی۔ اب سرکار نے، میں مسئلہ بھی بیچ میں واضح کرتا جا رہا ہوں، ایک بیمار مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں بس قربانی تھی وہ مکے میں، اب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ایک بار بھی سرکار نے چھوڑی ہوتی تو جواز تھا کہ تم بھی چھوڑو، حضور نے جب سے شروع کی پھر چھوڑی نہیں ہے۔ لیکن میں آگے صوفیوں والی تفسیر کر رہا ہوں کہ سرکار نے رب کی عنایات کے جواب میں نہ نماز چھوڑی نہ قربانی چھوڑی۔ اب سرکار تو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے اللہ کے جلموں میں، اگرچہ آپ نے ساری امت کو یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ میں ٹر چلیا میرے والوں قربانی کر لینا، سارے انو تکلیف نہیں دیتی، جنہوں دینی چاہیے دی سی انہوں دیتی۔ مسند امام احمد میں خود مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر میرے کریم نے فرمایا علی میں ٹر جاواں سانو بھلی نہ، میری طرف سے قربانی تو دیتے رہنا۔ یعنی مولا علی نے تو اپنے ذمے لازم کر لیا کہ سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی، البتہ اب قیامت تک جو امتی چاہے کہ میری کھوٹی بھی کھری ہو جائے، نہیں سمجھے؟ میں نکمہ بندہ تے نہیں، کچھ اللہ دے ایسے بندے بھی ہیں جڑے اپنی طرفوں بھی کر دیں تے میرے نبی دی طرفوں بھی او اس پرلی قربانی نو پر لگ جان دیں، نہیں سمجھ آئی؟ او بھامیں کھوٹی بھی سی تے نال کھری جو رل گئی تے اے پھر لوہے لکڑی نال لوہا رلیا تے او بھی ترن لگ پیا۔ میرے نبی دے نا دی قربانی بے شمار امتی ہے میرے نبی کے جو قربانی بھی کرتے ہیں اور سرکار کے نام کی بھی، اور ایک کم قیامت تک جاری
رہنا ہے. حالانکہ اگر اس کو اس زاویہ نظر سے دیکھیں کہ رب نے میرے نبی پہ کرم کیا اور جواب میں سرکار سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، ایک نماز کا، ایک قربانی کا، اب یہ کام ختم ہو جاتا جب حضور تشریف لے گئے، لیکن نہ فرمایا او ہور نے جنہ دے جان تو بعد گالاں باتاں ختم، ذاتاں ختم، ذکر ختم، فرمایا ایک یار جائے گا پیچھے پوری امت. اللہ اکبر. ایک ہو رہا سی جلسہ تے ایک علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا دن منایا جا رہا سی. اتے ایک حضرت علامہ اقبال دے اپنا موضوع دے اتے ایک سن پروفیسر محمد منور صاحب بہت بڑے علامہ سن، ڈاکٹر سن، انہاں تقریر کیتی. انہاں آکھیا کہ عاشق جدوں جاندے نے پچھوں دھوڑاں اڑ دیاں نے. انہاں تقریر ہے کیتی، مطلب ہے کہ او آندے نے تے رونقاں، جدو او ٹر جانے تے پچھوں پھر اجاڑ، پیچھے اجاڑ. تے انہاں دے بعد واری آئی حضرت قبلہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ دی. میں سونیاں دے سنگ لائی وہ صدقے جاواں انہاں سونیاں تو میں جنہاں کوجیاں نال نبھائی. میں نیویں میرا پیر ہے اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی وہ صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی. اللہ کرے آپ جیسا ہمیں سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ویسا کر دے. تو حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا پروفیسر صاحب او عاشق ہور ہوندے نے جیڑے ٹر جاون تے پیچھے اجاڑ ہوئے، پیچھے بربادی تے تباہی ہوئے. فرمایا جیڑے نہ میرے پاک محمد دے عاشق انہاں دے بعد اجاڑا نہیں، ویرانے نہیں. پروفیسر صاحب اے مسیطاں میں جڑا نمازاں نے اے دس دیاں نے کہ یار دے جان تو بعد بھی یار دی سیج، اے اذاناں بھی دس دیاں نے، اے تلاوتاں بھی دس دیاں نے. تے کل ذوالحج دی دسویں جیڑے ویلے کوئی اٹھ ذبح کرے گا، کوئی گاواں، کوئی مجھاں، تے کوئی وچھے، تے کوئی کٹے، تے کوئی بکرے، تے کوئی دمبے، تے کوئی مینڈے، تے خون دیاں فوارے پھٹن گے، عاشق اٹھن گے، تیر محبت دے چھٹن گے. سویرے سویرے منہ اندھیرے لگن گے مسیطاں دے پھیرے. تے پیو نے پتر دی پھڑی ہونی ہے انگلی تے نہ لے آکھنا ہے آکھ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تے آوازاں ہون گیاں اونچیاں، اے گلاں نہیں سچیاں. حضرت ضیاء الامت نے آکھیا او ہور عاشق نہیں، انہوں رانجھا آکھ، انہوں مجنو آکھ، پر جیڑا نبی دا بلال ہوندا اے او ٹر بھی جاوے او دا ذکر مکدا نہیں. جگ مکوے سی میں مکدا نہیں.
جگ مک ویسی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں جگ مک ویسی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں سر کپ گھندا میں چکدا نہیں سر کٹ گھندا میں چکدا نہیں وچ میدان تبل وجائی رہندا تے نہیں سنیا میکوں عشقہ دن میں 14 طبق کمبئی رہندا میری تاب نہیں کوئی شے جل سکدی میں بھن گاٹے ضرب چلئی رہندا تے نہیں سمجھ آ گئی جگ مک ویس میری آج تائیں کہیں نہ تاب جھلی میری آج تائیں کہیں نہ تاب جھلی جے تاب جھلی تاں ابن علی میری آج تائیں کہیں نہ تاب جھلی جے تاب جھلی تاں ابن علی کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا سمجھ آ گئی یہ شان ہے ہمارے نبی کی کہ حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے لیکن انج نہیں کہ حضور ٹر گئے تو اسلام بھی ٹر گیا دین بھی ٹر گیا اے حضور دے غلاماں دیاں شکلاں کوئی انج دا کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی اودا کوئی ساوا کوئی رتا کوئی مٹھا کوئی تتا سارے ہیں نا کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے کوئی درود میں مست کوئی صلاۃ میں مست کوئی دمبا ذبح کر رہا ہے کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے رنگ مختلف ہیں بات ایک ہے کیونکہ پیچھے ذات آپ نہیں سمجھے میری بات بھئی اللہ تعالیٰ کے محبوب تو ہماری آنکھوں سے چھپ گئے لیکن سرکار کے بعد نہیں کہ اجاڑ ہوئے ویرانہ ہوئے نہیں تو پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا پروفیسر صاحب او ہور ہوندے نے جنہاں دے جان تو بعد پیچھے مٹیاں کتھے تے جھیرنے کتھے یہ تو انہوں دوواں دا پتہ نہیں لگا چلو میں ذرا پڑھتا ہوں ایک صاحب نے کہا بھانے بھان تے سونج سال ہی مٹیاں تھین اپٹیاں منظر دیکھ تباہی دے مہی جھوک تو بھنیاں ترٹیاں سندھلے بدھ مکانا دیمن کٹیاں تھی کل کٹیاں آیا شکر ہے تو انہوں 3-17 میں جو ایک بھی نہیں سمجھ آئی انہوں آدھن یار من ترکی نمیدان ساڑھا یار ترکی ہے شکر ہے سر ترکی آندھی نہیں تو پھر اشاریاں نال گزارا کرانگے ہائے ہائے یہ میں نے جو بات کہی ہے اسی کو سریکی زبان میں ایک صاحب زبان آدمی نے بیان کیا کہ عاشق جدوں ٹر جاندے نے پیچھے حال کی ہوندہ ہے انہیں آکھیا بھانے بھان تے سونج سالیں
چودھری صاحب دی جڑی حویلی جا کے ویکھو نا وچ باہروں تے انج لگدا ہے اندر ہے کوئی نہیں، اندر ویکھو کتے کٹا کتے بچہ کتے مجھاں. یہ جننے اتنے ساڑھے چودھری صاحبان نے انہاں دے وڈیاں وڈیاں حویلیاں تے وچ کئی جانور بھانے بھانا آدن جتھے جانورانو بنی دا ہے انہوں کی آدن تے جے بھانے مٹھیاں وہ کٹیاں بھی مر جاون وچھیاں بھی مر جاون گاواں مر ککھ نہ روے انہوں آدن بھانے بھان تے سونج سالہی ہون تے لنٹر دا دور ہے نا تے ہووے نا ادوں بھی مٹی دی دیوار ادوں بھی مٹی تے مٹی دے اتے کاکھ رکھ دے انہوں آدن سال تے انہاں سالاں دے وچ بندے بھی رہندن تے جانور بھی بندے نے تے جے بندے ہی مر جاون جانور ہی مر جاون تے ہن سالاں کی ہون گیاں پھر بھانے بھان تے سونج سال ہی مٹیاں جنہ مٹیاں دے وچ بیبیاں پا کے دودھ صبح سویرے تے بہ کے دودھ ریڑک دیاں سن انہاں نوں آدن مٹیاں تے مٹی اس ویلے سدھی ہوندی ہے جڑے ویلے اودے وچ دودھ ہوے تے لسی ہوے تے دودھ بھی مک گیا تے جیرنے بھی وچالے ختم ہو گئے ہن انہوں کی کرنا ہے پٹھی بھانے بھان مجھاں مر گئیاں سونج سالی بندے ٹر گئے مٹیاں تھین اپٹھیاں منظر کیا منظر کشی کی ہے اللہ تو انہوں ٹھیک ہے مدینہ ہی لے جائے محنت کی تھی سوچ ویکھو میاں صاحب بھانے بھان جانور مر گئے سونج سالی انہاں نو پالن والے ہی مر گئے مٹیاں تھین اپٹھیاں جدوں دودھ بھی نہ رہا تے ریڑ کے کون تے مٹیاں پھر الٹیاں پٹھیاں اور تسی تے دیہات وچ نہیں رہے میں تے دیہات دی پیداوار ہاں او بیبیاں اتے ٹنگ چھڈ دیاں سن بھانے بھان تے سنج سالی مٹیاں تھین اپٹھیاں ہن اگے منظر دیکھ تباہی دے میہ جھوک تو بھنیاں ترٹھیاں نہ گھا کھان نو ریا نہ پالن آلا رانجا ریا نہ دودھ کڈن آلی مئی رہی تے جیڑیاں مجھاں بچ گئیاں او بھی نس گئیاں منظر دیکھ تباہی دے میہ جھوک تو بھنیاں ترٹھیاں سندھلے بدھ مکانا دیون اے ادوی اوکھا لفظ ہے جے توڑے بھی چوب سریکی بھی کوئی بیٹھا ہے نا میں نو ایدہ معنی سمجھا دے وے میں نے پورے ₹10 دے سے میں ڈیرہ غازی خان دا کوئی بیٹھا دے میں رحیم یار خان دے میں ملتان دے میں ڈیرہ اسماعیل خان سندھلے بدھ مکانا دے میں کٹیاں تھی کل کٹیاں میں اصل مقصد سے کہیں نکل نہ جاؤں یہ سب سندھلے بعد یہ بھی چلو بتا دیتا ہوں سندھلے کیونکہ 5 سال تو انہوں یاد نہیں ہے تے ہون کتوں ہونی ہے اے جڑے 5 سال تو میرے پیچھے جمعے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ انہوں آج تک میری بولی سمجھ نہیں ہے اے صرف انجی کر دے رہے ہیں انہوں آدن پیار بے سمجھے اعتبار سندھلے بدھ مکانا دیون کٹیاں تھی کل کٹیاں جیڑے ویلے مر جان نہ سارے کوئی پیچھے نہ رہے تے جیڑیاں چند بچ گئیاں پیچھے تے وہ آدن سندھلے بدھ مکانا دیون کٹیاں مجھاں مر گئیاں سائیں مر گئے رانجھا مر گیا ہیر مر گئی اجاڑ ہو گیا پیچھے کچھ کٹیاں بچ گئیاں او پھر ہون انہاں کی کیتا جیڑے ویلے مر جان نہ پھر بیبیاں دیہات آلیاں ان بن لیندیاں انج آپ تا روندے شوندے نہیں نا انہاں کو رونا سکھو پہلے ہسدیاں جان گیاں کھلدیاں جان گیاں مرن آلے دے گھر جان گیاں اچھی داڑ ہو یہ بناوٹی رونا
سندھلے بدھ مکانا دے من افسوس کرے مکانا دے من کٹیاں تھی کل کٹیاں جب مر گئے سائیں پیچھے اجاڑ کا یہ عالم لیکن وہ اور ہیں جن کے جانے کے بعد یہ حال ہوتا ہے جن کا نوکر بلال ہوتا ہے سائیں آمنہ کا لال ہوتا ہے یہاں یہ جائیں شاہ درے ایک بادشاہ سو رہا ہے کیا نام ہے جہانگیر کوئی ہے خبر لینے والا ادھر قطب الدین ایبک دہلی کا لکھ داتا انار کلی چھوٹی سی گلی مشرق نو چلی وہاں سو رہا ہے کوئی پوچھتا ہے کوئی نہیں ملکہ نور جہاں سو رہی ہے ادھر آصف جا وزیر اعظم سو رہا ہے لیکن بھول کر کوئی جاتا نہیں کوئی ہاتھ آ کے اٹھاتا نہیں کوئی قرآن کی آیت سناتا نہیں لیکن نبی کا ایک چھوٹا سا نوکر ہے نبی کا نوکر ہے علی کا بیٹا ہے زہرا کا جایا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے زہرا کا جایا ہے حسن حسین نے رنگ چڑھایا ہے اور یہ ہماری بھاٹی والی گلی ہے نام اس کا علی ہے وہاں عاشقوں کی پھیری ہے وہ علی حجویری ہے رات کے بج جائیں 3 وہاں جاؤ اوے فقیرہ تو پردیسی تو غریب تو مسافر پر کیے تیرے کول او ہور نے جڑے جانتے انہاں دے بعد اجاڑ ہوندا اے تے جڑے نبی پاک دے نال ہوندے نے مجھے بتاؤ صدیق کا نام ہے زندہ کے نہیں عمر گھر گھر عثمان کائنات کی جان علی گلی گلی ہے کہ نہیں حالانکہ ان کے دشمن بھی ہوں گے کوئی صدیق سے گھبرائے گا کوئی عمر کو اپنے ہونٹوں پہ نہیں لائے گا کوئی عثمان سے نظر چرائے گا کوئی علی کی طرف انگلی اٹھائے گا لیکن دشمنوں کو کوئی مانتا نہیں لیکن صدیق ہے مسئلہ بالکل ٹھیک ہے یہ نبی کے گنبد خضرا کی تصدیق ہے ان کے دشمن پہ کالی لیک ہے صدیق ہے عمر ہے ان کے دشمن پہ شیدا جہنم اور سقار رہا ہے عمر کا دشمن دوزخ کے اندر رہا ہے جو عثمان ہے اس پہ تو جنت بھی قربان ہے اور جو علی ہے وہ خدا اور رسول کا ولی ہے سمجھے فصلے لے ربے کا وانہر میں چکر قصور دا لا آیا تے لمبا چکر لاویے تے پچھلا بھول جاندہ ہے وہ تو انہوں بھولی گیا ہونے میں گل کی سی میں گل کی سی کہ رب نے میرے نبی تے کرم کمایا اعطینا کل کوثر تے نتیجہ تن فرمایا فصلے لے ربے کا وانہر محبوبہ 2 کم کریں تے سوڑے تیرے ساڑے پکے ایک نماز نہ بھولیں
تے ایک کل جیڑی سویرے آنی ہے اساں شکر خدا دا ہاں بڑے نکمے ہاں بڑے نکارے تے دامن دے اتے تری گناہاں دی بہت ہے لیکن اللہ جاندا ہے کل اساں سارے نہاواں گے یا چنگا وضو بناواں گے کپڑے بھی رب دی توفیق والے پاواں گے خوشبو مل گئی تے وہ بھی لاواں گے آپے نہیں بچیاں نو بھی کٹھا کر کے مسیت لے آواں گے تے فصلے علی فرض بھی یار دی طرفوں نبھاواں گے تے انشاءاللہ واپس جا کے پھر گوڑے رکھ کے پھر زور آلے ویلے نہیں آواں گے اتنا کھاواں گے سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ واہ جی واہ تے میں زور لایا میرا نا ہی نہیں آیا الاسلام 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 اے ہے میرے نبی دا پیغام اے حضور سانو جیڑی امانت دے گئے نے او دا نائے اسلام انہا مٹھا انہا سونا ایو جا مذہب ہون اگے ٹورو فصلے لے ربے کا محبوب نماز پڑھیں تے قربانی کریں محبوب ہو رہی تشریف لے گئے تے وچ شیشہ لگ گیا یار تکدہ تے ہون بھی ہے سندہ بھی ہے پر اساں انے ہو گئے کنہ میں ڈور پائے گئے لیکن اس دے باوجود سرکار دے غلامہ نے حضور دی ریت نو چھڑیا نہیں 2 رکعت پڑھیں گے کل یا 4 رکعت 100 رکعت نماز عید الاضحیٰ تے تساں آکھنا آپے کھڑا پڑھ سبحان اللہ شکر ہے تسی مسکرا پائے ہو اے بھی صدقہ ہے یعنی اے میں بندے وہ تو مولوی بھی ڈراکلا تے وحشت والا تے اگے بندے بھی مسکراؤ خوش وسو خوش رہو میرے اللہ دیاں رحمتاں میں نہاؤ تے ہے بھی عید دا موسم تے عید وچ بھی بندے دے منہ تے 12 بجے رہن چنگی ہو سبحان اللہ میں تاڑے منہ ویکھ رہا بھی کیڑا بندہ جے دے منہ تے 12 بجے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی سونا فرمایا جا 2 دمبے لیا مینڈے لیا سونا کینج دے یہ بھی پوچھن دی لوڑ ہے کینج دے محبوب اللہ دے نا تے چیز دین دے سن چون کے محبوب جو ہوئے تے انج بھی سونے انو چنگیاں چیزاں سونیاں لگ دیاں کینج دے فرمایا ایسا لا جو دیکھے بھی سیاہی میں کاجلا کجرارے نین ہومن کاجل قدرتی انہیں پایا ہوئے کی نشیلے نینا آلہ کجرارے نینا آلہ تے کالیاں اکھاں آلہ اچھا جی اور فرمایا سینہ بھی کالا تے ٹرے چلے تو سیاہی میں یعنی پیر بھی کالے سینہ بھی کالا اکھ بھی سونا جیا کوئی لیا یار دی راہ وچ پیش کرنا ٹھیک ہے اپنے واسطے نہیں گوشت سانو صدقہ رسول دا لبنا ہی لبنا ہے اے اللہ دا واسطہ ہے گوشت دی نیت نہیں کرنی نیتیں کرنی ہے یار دی یاد
جے وجہ تو جگ آباد کھان نو لبنا ہی لبنا ہے جڑا نصیباں وچ نیت اے رکھنا کہ او دے واسطے. کیوں اے بھی اتھے میں روک کے تو انو عرض کراں، میرے نبی سے پہلے قربانی چاہے حضرت ابراہیم نے دی تھی یا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی یا حضور سے پہلے جب بھی ہوتی رہی، قربانی ہمیشہ رہی ہے. یاد رکھنا قربانی، لیکن قربانی کی شکل میرے محبوب کے دور میں بدلی. پہلے چاہے اونٹ چاہے ہزاروں بکرے ذبح ہوتے تھے، کھانے کی اجازت نہیں تھی. قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی، قربانی کر دو، گوشت بنا کے رکھ دو، اگر آگ جلا گئی قبول، پڑی رہی بدبو مچ گئی، سارے جانور آ کے کھا گئے، تو مطلب یہ ہے مردود، کرنے والا رسوا ذلیل، کہ ملاوٹ کے پیسے تھے اللہ نے منہ پہ دے مارے. ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں کر لی، منہ پہ مار دی. قربانی بھی کی، جانور بھی دیا، مردود بھی کہلایا، قبول جو نہ ہوئی. یار کی باری آئی، ہائے ہائے ہائے، انہیں آکھیا ربا کئی ہون گے شودے، سارے دے پیسے پاک تے نہیں نہ تواڈی طرح، کچھ غلطی نال تے کچھ ہو گئی تے رب آکھیا ہون، انہاں آکھیا بندے تے تیرے نے، امتی تے میرے نے، بندے تے تیرے نے. انہیں آکھیا پھر پردے رکھنے نے، انہیں آکھیا انہاں دے پردے ہی رکھیں، اتھے بھی رکھیں تے اتھے بھی رکھیں. ایک قربانی آلے دن یاد رکھنا، بوٹی کھانا تے مدینے آلے نو سلوٹ کرنا. کسے امت نو قربانی دی بوٹی کھان دی اجازت نہیں سی. یار دیواری آئی، فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. نیت میرے نام دی، گوشت تواڈے نام دا. میری بات آپ سمجھے؟ یہ حضور کی شان ہے، یہ میرے رب کا بے پایاں اپنے محبوب پہ کرم ہے، اور ان کے صدقے رکھنے ہمارا رب نے رکھا بھرم ہے. نالے کھاواں گے، او بھی کھان گے جنہاں پورا سال نہیں کھادا، جنہاں پورا سال او بھی کھان گے. تے نالے قربانی تے نالے قبولیت اگر رد بھی ہو گئی ہے، رب نے آکھیا اے میرے تیرے وچ روے گا، پتہ کسے نو نہیں چلن دینا. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھویں چور ہی جھگڑا لٹ جائے. تو کل کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، محبوبوں کو یاد کرنے کا دن ہے. ایک تو یہ پتا چلے گا کہ فصلی لربک وانحر، امت نے اپنے محبوب نبی کے جانے کے بعد دونوں کام اکٹھے کیے ہیں. اے جڑے خیر نال اٹھ دے 11 بجے ہو، مہربانی فرمانا سویرے ذرا کرم فرمانا، اے نہ ہوئے کہ پہلا کام چوک جائے تے دوسرا پہلے ہی موک جائے. دو کام، نماز پھر
یہ بھی اس اسلام دین اسلام کا حسن ہے. باقی قومیں جب عید کرتی تھیں تماشا ہی تماشا، میلہ ہی میلہ، لیکن میرے محبوب کے دین میں میلہ بھی بنا تو کون سا میلہ؟ ادھر والوں کا اس سے میلہ ہے کہ نہیں، اور ادھر والوں کا ان سے میلہ. اگر عید یہ بھی مناتے تھے پچھلی قومیں، نکلے بازاروں میں کھاتے پھرتے ہلڑ شور پھر رہے ہیں، لیکن محبوب کو محبوب نے بولا تیری امت دی عید وکھری ہونی چاہیے. کس طرح؟ آئیں تو میرے گھر میں اور تیری نظر میں، اور کیونکہ میں انعام دینے والا ہوں پہلے آ کے میرا شکریہ ادا کریں، پھر میں ان کی جھولیاں اجر اور ثواب سے بھر دوں، پھر یہ اپنے سونے پیارے کپڑوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں. یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے پھر ان کے گناہ معاف کروں گا، بخشوں گا انہیں. آئیں گے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے، 2 رکعت پڑھ کے خطبہ سن کے دعا کر کے اتنے سونے ستھرے کرے ہلکے پھلکے، باقی جڑے پھر گوشت کریں پھر کھائیں. ایسا بھی کوئی دین ہے؟ کھائیں، رج کے کھائیں، خوب کھائیں، اور یاد کریں کس کا صدقہ کھا رہے ہیں. کوئی امت قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتی تھی، اور اس امت کے لیے کہا کھراں تک کھا جاؤ پاوے. سبحان اللہ. کھد اور تے اور اے جڑا ہوندا ہے سیریاں، انہوں آتے ہیں سیری پاوے، تو انہوں کون سمجھاوے؟ دھوئیں اٹھن. او گوشت نہیں کھا سکتے، انہاں واسطے پیر بھی حلال تے سر بھی حلال. آئے ہائے، نیرے اندھے ہو کے نہ کھاویے، کچھ سوچ کے کھاویے، چس نہیں آئے گی. پیر بھی کھاویے تھے آکھیا واہ مدینے آلے، چس نہیں آ گئی. عید تو 3 دن پہلے کسائی کول گیا جو بکرے دا گوشت دے دے تے انہیں دیتا بھی وہ پانی پا کے تے وچ او پمپ دے نال پھوک لا کے لے آیا کلو تے گھر پہنچیا تے 1/2 کلو پورا نہیں ہویا تے بیگم نے منہ بھی بنا لیا پروتھی روٹی دی طرح، انج دا گوشت لے آئے. واہ ربا اج ٹکا نہیں خرچ ہویا تے ایڈا سارا بوٹیاں تے ایدی تے چاسی وکھریے. انہیں آکھیا ویک خیرات کتھوں آئیے. ہائے ہائے ہائے. اللہ میری بات یاد رہے گی. نماز پڑھیں گے، پھر جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا وہ جب ہم کھائیں گے تو مدینے والے کو چلو نہ کچھ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھنا یاد تے کریں گے. اتنا کرم، اتنا کرم. علی 2 قربانیاں لے آئے. ہون محبوب کرن لگے نہیں ذبح. ہون یاد رکھنا کنج ذبح کریدا ہے. خیر اسی تے نکمے آسا تے کدے مرغا ذبح نہیں، اسا تے انڈا کدے ذبح نہیں کیتا، بکرا کی کرنا. چلو یار دی گل تے سن لو. میرے محبوب دی تے شان ہی سبحان اللہ. اللہ اکبر. چھری لئی عائشہ جی آقا چھری لے آئے.
حکم یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری کبھی بھی تیز نہ کرو، کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ لیکن یار دے کمی وکھرے، جانور دے سامنے ہی جتنی چھری جانور کے سامنے محبوب کے ہاتھ تے تیز ہوتی، ادھر مرنے کا شوق تیز ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ حضرت مرزا غالب نے کہا کہ عشرت گاہے پتہ نہیں وہ اہل تمنا، عشرت گاہ قتل اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے تیغ کا اریاں ہونا۔ شکر اے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی، او سرکی اونج تو انہوں پلے نہیں پہندی، اے اردو پچھلی صدی دی ہے۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا، کی مطلب ہے؟ تسی آکھو خطیب تینوں بنایا کہ ایسا بنے بیٹھے؟ سبحان اللہ، کیا معنی ہے؟ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ چلو ایک گل بھی، عید دا دن سی، اٹھ کھڑے سن 100، کنے 100 اٹھ، مقام مینا دا سی تے 1.25 لاکھ نبی دا یار موجود سی۔ کتنے؟ یہ آخری حج تھا میرے نبی کا۔ اونٹ کتنے تھے؟ 100۔ محبوب علیہ السلام نے کہا اونٹ لاؤ سامنے، ناراض نہ ہونا، حضور نے یہاں بھی کہا علی۔ کچھ لوگوں نے ہمیں باہر پہ جاندہ ہے، پر میں توڑے تے اپنے دل تو قربان جاواں، صدیق دا نا لویے تے ٹھڈ پیندی ہے، عمر دا نا لویے تے گلاب دے پھول تی طرح دل کھڑ جاندہ ہے، عثمان دا نا لویے تے اپنا چس آن دیئے تے علی دا نا لویے تے شاباش، سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک، لفظ اصل میں ملتے جلتے۔ اے منکر جے دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی جان ایمان تو خالی، جیڑا دشمن عمر جریدہ، جنت مول نہ جاسی جے نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا۔ اللہ اکبر۔ علی جی سونا نبی، قربانیاں لائے ہو؟ یاد رکھیں میرے حضور کے ذاتی معاملات کے نگران مولا علی تھے، یہ لکھ رکھیں۔ جس کو یار نے جہاں کھڑا کر دیا وہیں وہ آفتاب ہے، وہیں وہ سورج ہے۔ یہ بیماری دماغ سے نکال دو کہ ایک کی شان سے دوسرے کی گھٹتی نہیں ہے۔ جی آقا لایا ہوں، کنے اٹھ لے آیا ہے؟ یمن تو لے آیا ہوں، لاؤ۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ محبوب نے فرمایا لاؤ اونٹ، اونٹ لائے گئے، مست یمنی اونٹ، اور اٹھ دا قربان کرن سوکھا کے اوکھا؟ خیر نال جنہاں نو مرغی کدے ذبح نہیں کیتی، یہ بھی چپ کر کے بیٹھے۔ اٹھ ہوئے او بھی مست ہوئے، سرخ تے او بھی یمنی۔ اے یمن والے بندے بھی بڑے ترکھے نے،
وہ سعودی عرب تے ساریاں فوجاں کلیاں تے یمن آلے ہے کہ نہیں؟ آپاں بھی بھیجیاں ہوئیں سعودی عرب تیل سانو بھی دیویں امریکہ تو لے کے سارے سعودیہ نال کھلوتن یمن اتھے کلئی سجن تے یمن دے اٹھ مشہور تے مست اٹھ لے آئے علی تے میرے نبی نو غلامہ عرض کیتی اٹھ مست نے تے رسے لے آویے تے بنیے تے سونا تساں دعا چا کرو تے پھر اساں 5 تے 8 ایک اٹھ نو واٹ کے کریے زبے یار آکھیاس اساں آپ زبے کرنے نے جی اے توڑے میرے ہاتھ تے خیر نہ اے تے ہاتھاں ایک ہی شے نے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا ایہو تیر میکو دیو میں خود کو آپ چا ماراں تساں نازک ہو تھک ویسو نشانہ کیسدہ چٹ چٹ چھری اٹھانی مشکل پھر اونٹ کو پکڑنا مشکل پھر چھری چلانا مشکل پھر حیل پاری کوئی نہیں 1,24,000 کی لمبی قطار لیکن بولے سرکار کہ اساں کلے ہی ذبح کرنے ہن چوپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا حضور نے فرمایا لے آؤ سونا ایک کو پھر پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے گردن میں رسا ڈال کے ناک میں ڈال کے کسی چیز سے باندھ کے فرمایا نہ رسے دی لوڑے نہ زنجیر دی لوڑے کیا محبت دی تھوڑے اونٹ تے ہون اگلی گال سن نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک اونٹ کلا نہیں لے آنا 10 اونٹ یہ حدیث کا مسئلہ کتنے اونٹ اوہ سونا ایک قابو نہیں آؤندا تے 10 فرمایا ہیں جاوے گی عشق دی چاس 10 اونٹ لائے گئے صحابہ سارے صدیق تو نہیں تھے کچھ کے دل ایسے نازک بدن سیمی تن گل بدن مدنی سجن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنوا کے سخن لوٹ گیا مورا تن من دھن نازک بدن گل بدن سیمی تن مدنی سجن میری من مکھنے دا من میری من ایک وار من پیچھے ول والا معبود میں رب 10 اونٹ لائے گئے آقا پکڑیں فرما پکڑنے کی ضرورت جکڑنے کی ضرورت نہیں الٹا کیا کیا فرمایا پتھر لاؤ لایا گیا چھرا لاؤ لایا گیا سامنے اونٹ کھڑے کرو کھڑے کیے گئے انہاں دے سامنے آ کے اونٹوں کے سامنے رکھ کے پتھر اس پہ چھرے کو انہیں دکھا رہے ہیں تیاری کرو فرما رہے تھے چھپا کے اپنی واری آئیے تے وکھا کے اتھے ہی دسیا تواڈی گل ہو رے ساڈی گل ہو رے ایسے حضور نے چھرے کو پتھر پہ رکھ کے اونٹوں کو دکھا کے نظارہ کرا کے کہ تواڈی موت دا میں بندوبست چھرا تیز کر رہے ہیں تے تواڈی گردن تے رکھنا ہے مرزا غالب آکھیا عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا اج عید ہو گئی ہے یار دے ہاتھ وچ تلوار آ گئی ہے تے اتھے دھاڑ اٹھاں وچ پائے گئی ہے تے اٹھ
10 کے 10 اونٹ جب حضور نے ایسے چھری کو اٹھا کے ایسے لہرایا، ایسے چھری لہرائی، انہیں دکھائی، یعنی موت سامنے کی، جانور اونٹوں کے، اونٹوں کو ہوش جانا ادھر تھا، بھاگے ادھر، سرکار تھے جدھر۔ مست یمنی اونٹ حضور کے قدموں میں گڑ گڑاتے، رینگتے رینگتے آن گرے، اور آج پہلی بار کائنات نے تماشا دیکھا، لوگ جینے کے لیے مرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، آج بے زبان مست اونٹ مرنے کے لیے ترلے کر رہے ہیں، مرنے کے لیے رو رہے ہیں۔ اونٹ روتے، حضور کے قدموں پہ منہ رکھتے، اور ایک دوسرے کی گردن سے سر مارتے، اور ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے۔ آج مقابلہ تھا مرنے کا، ایک اونٹ کہے پہلے میں نو قتل کر، دوجا کے پہلے میں مراں گا، تیجا کے پہلے میں قربانی کراں گا۔ او ہوش نہیں تمہیں، یہ موت ہے، یہ قتل ہے۔ لیکن عشق نے اونٹوں کے اندر سے سر اٹھا کے کہا، جے کو ماہی قتل کرے، اے موت نہیں میرا جے۔ اللہ آہا، یہ بھی بقرعید تھی، یہ بھی قربانی ہوئی تھی۔ اب حضور نے کیا کیا، حسن نے کیا کیا، عشق تڑپ رہا ہے۔ مرزا غالب نو بھی سلام علیکم، نہ او دا فکرہ آؤندہ تے نہ سی یہ گل یاد ہی نہیں آنی سی۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا عشرت گاہے قتل اہل تمنا مت پوچھ۔ اس نے کہا اے مرن آلے قتل ہون آلے اندیاں تمنا دا انہاں دی بے تابی مت پوچھ، کیوں؟ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا، جیڑے ویلے یار دے ہاتھ وچ شمشیر ننگی ہوں دیئے، پھر عاشق جیڑے مرن چاندن تے گردن رکھ کے آدن یار نو تو پھر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ ہائے ہائے، آپ مجھے بتائیں 10 اونٹ ایسے منتیں کر کر کے شہید ہو گئے۔ شہید، اب مجھے لفظ یہی کہنا ہے، کیا ہو گئے؟ تیری آنکھ پر جو فدا ہوئے وہ شہید راہ خدا ہوئے، تیرے حسن پر جو فدا ہوئے وہ شہید راہ۔ ایک شعر یاد آیا تے جڑے شعر وہ سن لو، گدڑا نو آڈر ہے وہ کان بند کر لیں، شعر کو شعر سنیں۔ صبح تسی سارے ہی شعر ہو الحمدللہ۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ یہ مقتل عشاق ہے یا تیری گلی ہے، یہ مقتل عشاق ہے، اے عاشقاں دی قتل گاہ ہے یا تہاڈی گلی ہے، یہ مقتل عشاق ہے یا تیری گلی ہے، جو بھی آتا ہے کفن باندھ کے سر سے۔ اے جیڑا بھی آندا ہے تیری گلی وچ کفن پا کے ہی آندا ہے، خیر تے ہے۔ 10 اونٹ ذبح ہو گئے، محبوب نے انج تکے علی 10 ہور لیا، 10 ہور لیا، 3 ہو گئے، فرمایا 10 ہور لیا، 40 ہو گئے، 10 ہور لیا،
50 ہو گئے 10 اور لیا اوے سونیا تیرے ہاتھ تھکے نہیں او سونے ہاتھاں لیا ہاتھ تھکے نہیں کنے 60 ہو گئے ہون یار دی اکھ وچ آنسو زبے کرن آلا کوان آلا اینا زبے کرن آلا رو پیا گل کوئی وچ ہور آ گئی سی او رویا تے انہیں رو کے آواز ہو دی گلے وچ تھوڑی جی پھسی انہیں آکھیا ہن 10 نہ لے آویں 3 لیا او انتظار جڑے کھلوتے سن پیچھے کہ ساڑی واری آئے گی عید کرانگے او اتھے ہی روندے ہی رہ گئے ہائے ہائے او روندے ہی رہ گئے کہ ساڑی واری آئی تے تیری چھری رک گئی 3 اور لا 3 ذبح کیے بعد میں راز کھلا کہ یہ 63 ہو گئے یار نے چھری زمین پہ رکھ دی اہل تمنا اہل آرزو جو دل میں عید لے کے کھڑے تھے یار ذبح کرے گا ہم بھی شہید ہوں گے وہ روتے ہی رہے اور یار رو پڑا رو کے ہاتھ اٹھا دیے اور گویا کہا 63 سال مکمل ہو گئے کوئی کمی رہ گئی ہو تو ان کی جگہ یہ 63 خون لے او یار حوالے رب دے جان دیتی راہ تیرے ہائے 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 میری آپ سمجھ گئے ہیں قربانی ایک ہی ہوتی ہے یہ 63 قربانیاں کیا کہے کی تھیں جے کوئی کمی رہ گئی ہوئے نا تے ایک اوٹھ ایک سال دے بدلے لے تے راضی روی اسا ہن تیاری کر چلے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا عید دا دن عید کا دن تھا 63 ذبح ہو گئے اب اگلی بات بھی پوری کر لیں وہ جو کھڑے تھے پیچھے کتنے بچ گئے 37 رو رہے تھے اساں رہ گئے ہن یار نے آکھیا اساں خالی کسے نو بھیجنا نہیں اساں توڑا بھی بندوبست کر لیندے ہاں ہون سونے اگر سانو ذبح کیتا ابو ہریرہ تیرے ہاتھ تھالی تے چاس نہیں سمجھ آئی ایک کہ میں دیواں ایسے تھوڑی دیر واسطے ناراض نہ ہونا میری کی اوقات ہے ویسے اگر تسی میرے نال پیار کرو تے میں تو انہوں گلاس دیواں کہ لو جی ملک صاحب پی لو تے چاس وکھری ہے تے میں کہا عمران چل چوک کے دے نہیں سمجھ آئی اے بابا ہے نا جڑا میرے نال اے عاشق مشہوق ہاں اے جڑے ویلے پانی پیندا تے پھر میرے گلاس نال انج ٹکر لیندا ہے ان پوچھے بابا تیری 90 سال عمر ہے تے تو گلاس نال جام ٹکرا کے کیوں پی رہے ہیں بابے نو شاید اے پتہ ہے یاد ہے اے دے نال بھی کوئی برکت چمڑ جاندی ہے اے میں ایویں کیتا تے انہیں چاس لے لئی تے جے یار خود تے ہن ڈیوٹی لگ جائے ابو ہریرہ سائیں دی یا کسے دی او مزہ تے نہیں آونا یار آکھیا کسے نو خالی نہیں ولاونا اساں انہوں ڈیوٹی لاوانگے کہ او دا ہاتھ سادہ ہاتھ حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک بیٹھے سن آپ نے کھجوراں پئیاں سن جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو اور توانو تواڑی اماں مکے لے جائے سبحان اللہ
چلو معاف کرنا، میں ویسے چونڈی کٹی ہے تاکہ جاگ پو۔ سرکار نے انج ہاتھ کر کے انج لے جا، اون بندے نے گنیاں کھجوراں مثلا پوریاں 15 یا 17 اے لائے، مولا علی نو آکھیا چل فلانے نو تو چا دے، مولا علی آئے انہاں بھی انج کیتا، اے لائے، پرلے دوواں نے آکھیا لگدا ہے تینوں چوکھیاں ملیاں ہون، علی دا ہاتھ ذرا بھاری ہے، انہیں گنیاں تے اونیاں نہ گھٹ نہ ود، نہ گھٹ نہ ود۔ نبی پاک نو نے آکھیا سونیا ہاتھ تے چنگا چوکھا علی دا بارا لگدا سی، پر وچ کھجوراں اونیاں ہی آئیاں جنیاں تیرے نازک ہتھاں وچ آئیاں، تے یار خوشی نال بولیا مدینے آلا، خوشی نال بولیا تے راز کھولیا، واہ مدنی ڈولیا، تے میرا محبوب بولیا، فرمایا میرا تے علی دا ہاتھ ایک، تے میرے تے علی دے ہاتھ دا تول وی ایک، تے میرا تے علی دا بول وی، تے 37 جڑے عاشق بچ گئے، فرمایا روونا نہیں، دل نو نہیں لاونا، علی چوک چھرا، سبحان اللہ۔ کل عید ہے، یاد ہے تو انی یاد ہے، انہاں کو پوچھو نا کنے بجے پڑھیے، اے آکھن گے 4:45 بجے پڑھ لو۔ ہون تے خیر نال مولوی بھی ساڑے ورگے، اچھا انہاں ورگے، ایک مولانا صاحب میرے یار ہی نے، انہاں ایک اشتہار دیتا، انہاں آکھیا سب سے پہلے پورے لاہور میں عید پڑھی جائے گی، اگے کی لکھیا سورج نکلنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد۔ تو سامی تیاری کیتی ہوندی ہے، اساں تے اتھے ہی جانا ہے جتھے سورج بعد اچ نکلے تے اللہ اکبر، پر میرا دل بھی ویسے اے سی، میں بھی تو انہاں دے نال دئیاں، میں حاجی نواز صاحب نو آکھیا کیڑے ویلے عید پڑھنی ہے، میرے تے پھر چیئرمین ہوئی نے، تے میرا پروگرام سی کہ انہاں نو میں 5:30 تے 6 دے درمیان ہی خیر نال انہاں نو انہاں تے تکبیر رکھاں، تے انہاں آکھیا ایڈا بھی جلدی کیڑی ہے، میں آکھیا جیوں دے 80 امام انج دے یہ مقتدی نے، سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا نہیں تو اپنی جلدی دے وچ انہاں نو ذبح نہ کر، مہربانی کر، اے 7 والا ٹائم ٹھیک ہے، نہ اروارے نہ پارے وچکارے، سنو اعتدال دے نال پیار ہے، تے عید نماز اساں کنے بجے پڑھنی ہے ٹھیک، اے تو انہوں پتہ ہے جمعے آلے دن میں 5-10 منٹ اگے تے پیجے، عید آلے دن میں بھی تول کے رکھنا کام، اتے سوئی تے سوئی چڑھی تے نماز کھڑی، اے دے وچ کوئی رو رعایت نہیں۔ 6:30 بجے میں خطبہ بھی دینا ہے، کیوں جی ادھا گھنٹہ وصولی تے لانا ہے، تواڈے کولو نہیں ادھے تے 7 بجنے نے تے آپاں نماز کھڑی کر دینی ہے۔ اگے دا ٹائم میں نہیں دس سکتا، تسی آکھو اگے بھی دس، لیکن میری حدیث اجے ایک رہ گئی، وہ میں منٹ سمیٹ دے وہاں، میرے نبی سہی آکھیا علی دمبے دو، تے جدو ایک ذبح کیتا محبوب نے آکھیا اللہم تقبل من محمد، پہلے تے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا محبوب نے او دا منہ کیتا کعبے وال جانور دا تے چھری پھڑیا تے محبوب نے کیا کیا مولا میری طرف سے قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے قبول فرما۔ ہو گئی قربانی۔ دوسری آئی، ہن ساڈی واری آئی، اے اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، وَمِنْ اُمَّتِ محمد۔ تے کئی میرے بابے رہ گئے، کئی میرے غریب رہ گئے، تے مدینے آلے آکھیا کہہ گئے، انہاں اگلا لفظ اور فرمایا، انہاں کہا ربا قیامت تک میں پہ آدھا قیامت تک جیڑا میرا امتی قربانی نہیں کر سکیا انہوں نہ پہ پوچھی، میں محمد او دی طرفوں ہر سال کیتی جانا۔ کل عید قربان ہے، سویرے جلدی آنا ہے، اللہ اکبر دے نعرے لاندے آنا ہے، ایک رستے تو آنا ہے دوجے تو ٹر جانا ہے، ایک تو بھی آ جاؤ تے حرج کوئی نہیں، تے دو پہلے 2 رکعت فصلے تے پھر قربانی ون ہر، اللہ سیاں قبول کر۔ وآخر دعوانا الحمد۔